بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت میں وہ زندگی ہی نہیں جو بے مقصد بسر کی جائے۔ بے مقصدیت اس دور کا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے انسان کو خالق سے دور کر دیا۔ آج کا مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر اور احسن انداز میں بسر کرنے کو ہی کامیابی تصور کر بیٹھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے اب ضروری نہیں رہا۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کو ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان کی یہ سوچ دراصل اس ملحدانہ نظریے تخلیق کائنات کے زیر اثر ہے جس کے تحت یہ کائنات اور اس میں موجود زندگی ایک دھماکے کے ساتھ اتفاقاً وجود میں آ گئی، اور اس میں جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ محض ایک اتفاق ہے۔ اس نقطہ نظر کے تحت نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی اس کائنات کا خالق ہے، نہ نیکی اور بدی کا کوئی تصور ہے، نہ حساب اور کتاب کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی اخلاقیات ہے اور نہ جواب دہی ہے۔ اس نقطہ نظر کے تحت تو مقصد حیات یہ ہے بس جیسے بن پڑا، کھایا پیا برتا اور مر گیا۔ بدقسمتی سے ہماری زندگی بھی اسی ڈگر پر چل رہی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، پرورش پا کر جوان ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، افزائش نسل ہوتی ہے اور پھر اس کی پرورش کرتا ہے، آخری دم تک معاشی کفالت کے لیے تگ و دو کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ کم و بیش یہی وہ کام ہیں جن کو کوئی کتنا ہی اچھے طریقے سے، اعلیٰ طریقے سے سر انجام دے دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ترین آدمی ہے، اس کی بڑی کامیاب زندگی ہے۔ حقیقت میں یہ سب کچھ جو دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے وہ کر رہا ہے بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے، بلکہ یہ ضروریات زندگی ہیں۔ ضروریات زندگی مقصد حیات نہیں ہوتا۔ در حقیقت اللہ رب العزت نے اپنی شان خالقیت کا اظہار کرتے ہوئے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس کی کائنات کی تخلیق کوئی بے مقصد نہیں ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے بے مقصد، بے نظم اور عبث پیدا نہیں فرمائی۔ اور انسان کی تخلیق سے قبل اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ انسان اس کائنات کا نقطہ کمال ہے جسے خود خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کی شکل میں بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز کر دیا۔ اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو انسان اس کائنات کی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے عظیم تخلیق ہے۔ باقی ساری کائنات انسان کی خدمت پر معمور نظر آتی ہے، گویا انسان اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کی کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کا نقطہ کمال، اس کائنات کی سب سے عظیم تخلیق، اس کائنات کا سب سے عظیم شاہکار حضرت انسان اسے بے مقصد پیدا کر دیا۔ یقیناً اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم میں واضح فرما دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں پر ظلم یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات تک محدود کر دیا ہے۔ دراصل یہاں پر لفظ عبادت یا بندگی ایک وسیع تر مفہوم رکھتا ہے۔ ہر وہ کام، زندگی کا ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ بندگی ہے، وہ عبادت ہے۔ گویا اپنے مکمل نظام حیات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دینا یہ عبادت ہے۔ اور انسان کا مقصد حیات کیا ہوگا کہ اپنی زندگی کو
مکمل طور پر اللہ رب العزت کی بندگی کے سپرد کر دینا انسان کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے۔